بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل فضل کیریئر اینڈ ایجوکیشن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہسٹری آف اسلام یا اسلامک انفو سے ریلیٹڈ ایک سیریز اس چینل پہ شروع ہوئی ہے، جس میں ہم اسلامک واقعات اور اولیاء کے جو اقوال ہیں یا انبیاء کرام کے جو بھی ارشادات ہیں، ٹھیک ہے، احادیث اور جو بھی اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی ٹاپکس ہیں ان کو ہم ڈسکس کیا کریں گے، اسلامک واقعات آپ کو بتایا کریں گے۔ تو اس کی ایک جو ہے وہ پہلی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو وہ پسند آئی ہوگی۔ یہ نالج کے لیے بھی، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کون سی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، کون سی پر نہیں کر رہے اور ہمیں کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی، اور دیگر کسی بھی جگہ آپ کو یہ کام دے سکتی ہیں۔ آپ ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو اسلامیات سے ریلیٹڈ جو ہے اس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو ہم جی بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا واقعہ نمبر 4 اور 5 ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ غور سے سنیے گا، اور اچھی لگے ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیجیے گا، کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو اور ہمیں بھی جو ہے آپ کی قیمتی آراء سے جو ہے وہ کا مدد مل سکے اور ہم بہترین ویڈیو بنا سکیں۔ تو ہمارے پاس واقعہ نمبر 4 ہے جی۔ یہ اپلیکیشن ہے ایک سچے اسلامی واقعات، پلے اسٹور سے آپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے یہ واقعات میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ واقعہ نمبر 4 ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کو ابو لہب کے بیٹوں کا طلاق دینا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں نے جو طلاق دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے ہوا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میرا تم سے ملنا حرام ہے۔ اس لیے اس بات کو سن کے اس کے بیٹوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جو ہے وہ طلاقیں دے دی۔ تو اس واقعے کو پڑھ لیتے ہیں۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں صاحبزادیاں ان 2 عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھی۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو، یعنی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو دھمکی دی یا مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ میں تم سے نہیں ملوں گا یا تم سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ تو چنانچہ دونوں بیٹوں نے طلاق دی، ٹھیک ہے۔ دونوں نے اب باپ کا کہنا مانا اور غلط راستے پہ تھے، تو باپ بھی غلط راستے پہ تھا تو وہ بھی غلط راستے پہ چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی۔ جو عتیبہ تھا اس نے جہالت کی حد کر دی، ٹھیک ہے، اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اور انکار کیا، اور یہ کہہ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوکا، نعوذ باللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا، یعنی کہ اس نے طلاق تو دی، ساتھ میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر آپ کا انکار کیا، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوکنے کی کوشش کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑا، تھوک جو ہے وہ نیچے گر گیا۔ تو اب اسی واقعے پہ جو ہے یہ اگلا ٹاپک کی ایڈنگ ہے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت۔ یہ جو ہے وہ عتیبہ تھا نا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھوک پھینکا تھا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی، ٹھیک ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دی تو وہ پوری ہوئی اور اس کو ہلاک کیا گیا، یعنی کہ وہ ہلاک ہو گیا اور مارا گیا، ٹھیک ہے، حرام کی موت۔ تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور وہ واصل جہنم ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ آپ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں، جو کہ درندے یعنی کہ وہ وحشی جو انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے، انہیں بھی مار دیتے ہیں اور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، گوشت خور جو ہوتے ہیں۔ تو ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش یعنی کافروں سے کہا کہ میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیونکہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے، یعنی کہ
وہ انکار تو کرتا تھا لیکن اسے اس بات کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے یا وہ سچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے اس بات کا خوف تھا۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دی، یعنی کہ عتیبہ جہاں پہ سویا ہوا تھا چاروں طرف اونٹ بیٹھ کے، اور خود جو ہے وہ قافلے والے سب سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر، یعنی کہ اونٹوں میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساجزادیوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جس نے کی تھی عتیبہ نے، اس کی ہلاکت کا۔ اور اس سے اگلا جو واقعہ ہے وہ ہے کفار مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ایک مذموم قدم، یعنی کہ جو کفار تھے وہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔ جو بھی کرتے تھے انہوں نے، جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا سکولنگ لیول پہ، تو انہوں نے ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے ایک مذموم قدم اٹھایا، یعنی کہ ایک سازش کی۔ وہ سازش کیا تھی وہ اس واقعے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے، اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرح حرم کے ایک گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کو کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دلوا دیں گے۔ یعنی کہ ایک کسی علاقے سے ایک بدو آیا تھا اپنے اونٹ فروخت کرنے، تو ابو جہل نے اس سے اونٹ تو خرید لیے لیکن اسے اپنی قیمت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ قیمت دینے کی ایک وجہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید پیسے دلوانے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں مانیں گے، یعنی کہ وہ جو قریش کا خیال تھا۔ تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے وصول کرے۔ سرداران قریش نے جو ہے وہ اسے کہا کہ اس کونے میں بیٹھے ہوئے صاحب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اشارہ کیا کہ ان کے پاس جاؤ اور وہ تمہیں تمہارا پیسہ دلوائیں گے۔ عراشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا، یعنی کہ انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ عراشی نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے، یعنی کہ انہوں نے اپنا آدمی بھیجا جو کچھ ہو وہ ہمیں آ کر بتائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کرو یا ادا کرے۔ اس نے کوئی چون چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا منجریہ یہ حال دیکھ رہا تھا، یعنی قریش نے جو آدمی بھیجا تھا وہ دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ واللہ آج جو عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا، یعنی کہ سرخ ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے اس ابو جہل تھا، اسے ہمت ہی نہیں پڑی کہ وہ انکار کرے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا کہ وہ اندر گیا اور قیمت لے کر آرام سے جو ہے وہ قیمت دے دی، اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ تھا، کفار بھی جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے آپ کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا بھی جو ہے انہیں سچا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دو واقعات تھے اس ویڈیو میں، اتنا ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے واقعہ نمبر 6 سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے اگر دو واقعات بڑے ہوئے تو دو ہی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، ورنہ ایک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور پسند بھی آئے گا انشاءاللہ، آپ کو اس سے کافی انفارمیشن بھی ملے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔
کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے سے زیادہ دوسرا کو ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔